चौथी आयत का आज हम मुताला करेंगे और बाइबल मुक़द्दस में कुछ यूं मरहूम है, मुबारक है वो जो गमगीन है क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। और खुदा यीशु मसीह ने अपनी खिदमत के आगाज में ही एक बड़ा खूबसूरत सरमन दिया जो 8 मुबारकबादियों पर मुश्तमिल है। और ये सरमन उन्होंने एक पहाड़ी पर बयान किया। ये जो पहाड़ है या पहाड़ी है, ये कोहे सयून ही की पहाड़ियों में से एक पहाड़ी है। वो पहाड़ी नहीं है जहाँ पर कोहे सयून यानी जहाँ पर हैकल तामीर की गई है, बल्कि यरूशलेम में ही बयान किया गया है और उन पहाड़ियों में से ही एक सिलसिला है। और इस पहाड़ी की वैल्यू इसलिए ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि आपके और मेरे मुनज्जिद दाता खुदा यीशु मसीह ने यहाँ पर सरमन शेयर किया, अपना खिताब पेश किया अपनी खिदमत के आगाज़ में ही, और उस पहाड़ पर बैठे और उन्होंने खुदा के कलाम की मुरादी की। अब जब हम मुबारकबादियों में से बात कर रहे हैं, तो जब मैंने पिछली दफ़ा बात की तो एक बच्ची ने कहा जी ये 10 मुबारकबादी हैं, मैंने कहा नहीं 8 है। तो खुशी इस बात की है कि जब हम गलती नहीं करते हैं तो हमारी इस्लाह नहीं होती है। जब हम गलती नहीं करते हैं तो हमारी इस्लाह नहीं होती है। गलती करना चाहिए ताकि आप सीख सकें, लेकिन जब आप सीख लेते हैं तो फिर इस काबिल सीख हो जाए कि आप दूसरों को भी सिखा सकें। उसको सिर्फ अपने जहन में या अपने दिल में महफूज नहीं रखना है या सुनकर भूल नहीं जाना है, बल्कि समझना है। आप में से कोई शख्स ये सवाल जवाब दे सकता था, सर 8 मुबारकबादी हैं जिनमें से पहली मुबारकबादी के ऊपर हमने गौर किया था और वो पहली मुबारकबादी थी, मुबारक है वो जिनके दिल के करीब है क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। आज हम दूसरी मुबारकबादी के ऊपर गौर करने वाले। इस तरह की बातें आप बता सकते थे जो कि आपने नहीं बताई, लेकिन नेक्स्ट टाइम आप कोशिश कीजिएगा जब मैं दोबारा मुबारकबादी के ऊपर पूछूँ, मैं पूछूंगा भी। आज मैं तैयारी करके तो आया हूँ, लेकिन मैं आज शायर रुबानी भी है, आज छोटा सरमन होगा ताकि छोटी बातें ही आपको समझ आ जाए, तो वो बहुत अच्छी बात है। मैं कोशिश करूंगा कि आज गमगीनी के ताल्लुक से बताऊं कि गमगीनी क्या है। तो मैं तवक्को रखता हूं कि नेक्स्ट टाइम आप और अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से समझेंगे ताकि आप खुदा के कलाम को अंडरस्टैंड कर सकें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये बात है, ऐसे बोलना है। तो दूसरी मुबारकबादी ये है, खुदा यीशु मसीह ने अपनी ज़ुबान मुबारका से बयान किया है कि मुबारक है वो जो गमगीन है। क्या है जी? सभी बोले बुलंद आवाज से, मुबारक है वो जो गमगीन है। और वो क्या करेंगे? क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। मुबारक है वो जो गमगीन है क्योंकि वो मुबारक है वो जो क्योंकि वो इंसान की तसल्ली से कोई शख्स तसल्ली नहीं पाता है जब तक उसको खुदा तसल्ली ना दे। और तसल्ली क्या है? वर्ड ऑफ गॉड से मिलती है, खुदा के तहरीर शुदा कलाम से मिलती है। उस कलाम को जब हम दिल में बसाते हैं तो दाऊद नबी की तरह कहते हैं क्या खुदा मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। हालेलुया। अब लफ्ज जब उर्दू लुगत के मुताबिक गमगीन लफ्ज का मुताला किया जाए तो उसके जो लुग़वी मानी है रंजीदा होना। गमगीन जो है अरबी जुबान का लफ्ज है। किस जुबान का लफ्ज है जी? उर्दू लुगत के मुताबिक किस जुबान का लफ्ज है? अरबी जुबान का लफ्ज है जिसके लुग़वी मानी है रंजीदा, उदास या अफसुर्दा होना। जब कोई शख्स रंजीदा होता है या कोई शख्स उदास होता है या कोई शख्स अफसुर्दा होता है तो किस कंडीशन में पाया जाता है? वो गमगीनी की हालत में होता है, वो गमगीनी की हालत में होता है। पर ये गमगीनी वो गमगीनी नहीं है जिसे बाइबल मुकद्दस गमगीन कह रही है। जो लफ्जों का तर्जुमा मैंने किया है, जो एक लफ्ज का मैंने तर्जुमा किया है, उसके 3 मीनिंग्स मैंने बताए हैं
کہ اردو لغت کے مطابق غمگین جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی ہے رنجیدہ ہونا، اداس ہونا یا افسردہ ہونا، پر یہ غمگین وہ غمگین نہیں ہے جسے بائبل مقدس غمگین کہتی ہے۔ دنیا جسے غمگین کہتی ہے وہ رنجیدہ ہے، وہ اداس ہے، وہ افسردہ ہے اور یہ ہمیشہ کے لیے ہے، پر جسے بائبل مقدس غمگین کہتی ہے وہ مبارک ہے، وہ تسلی پائیں گے کیونکہ ان کی غمگینی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے بلکہ چند پل کے لیے ہے۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ میں نے کیا بیان کیا کہ جسے دنیا غمگین کہہ رہی ہے بائبل مقدس اس کو غمگین نہیں کہتی ہے، کیونکہ دنیا کی غمگینی جو ہے وہ آلویز ہے، لیکن ہولی بائبل میں یوں مرقوم ہے کہ جو غمگین ہے وہ مبارک ہے اور جو غمگین مبارک ہے وہ تسلی پائیں گے۔ ہاللیلویہ۔ لیکن دنیا کے جو غمگین ہیں وہ تسلی ہرگز نہیں پائیں گے بلکہ ان کی غمگینی جو ہے وہ آلویز ہے، وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اب تھوڑا سا آپ اور زیادہ مشکل میں پڑھ رہے ہیں کہ یہ کیا بات چل رہی ہے، تو اس کی جو اصلاح ہے، جو تشریح ہے، میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ غمگین لفظ جو بائبل مقدس میں بیان کیا گیا ہے یونانی میں اس کو پینتھو کہتے ہیں۔ غمگین کے لیے یونانی ورڈ پینتھو آیا ہے جس کا مطلب ہے سارے کا سارا جسم یا بدن غم یا نوح میں لپٹا جائے۔ سو غمگین ہونا ایسا غم ہے جو صرف دل میں درد پیدا نہ کرے بلکہ ایسا غم ہے جس سے آنکھوں میں سے آنسو بے اختیار نکل آئے۔ جس میں سے آنسو، یہ غم جو بائبل مقدس بیان کر رہی ہے جس کو یونانی زبان میں پینتھو کہتے ہیں اور جس کے لغوی معنی یہ ہے کہ ایسا غم جو نہ صرف دل میں درد پیدا کرے بلکہ اتنی شدید غمگینی آ جائے انسان پر کہ وہ بے ساختہ ہو کر زاروں زار رونا شروع ہو جائے اور اس کی آنکھوں میں آنسو ہی آنسو ہو۔ اس کو پینتھو کہتے ہیں جو گریک میں غمگینی کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے۔ ہم کس کی غمگینی کے باعث مبارک ہوتے ہیں؟ ہم دیکھیں گے کہ ہم کس قسم کی غمگینی کے باعث مبارک ہیں اور بائبل مقدس کس غمگینی کی بات کر رہی ہے کہ جو غمگین ہے وہ مبارک ہے۔ حالانکہ جو غمگین شخص ہوتا ہے وہ رنجیدہ ہوتا ہے، وہ افسردہ ہوتا ہے، وہ اداس میں رہتا ہے، لیکن بائبل مقدس اس بات کی نفی کرتی ہے کہ جسے دنیا رنجیدہ کہہ رہی ہے، جسے دنیا اداس کہہ رہی ہے، جسے دنیا افسردہ کہہ رہی ہے، بائبل کے نقطہ نظر سے وہ غمگینی نہیں ہے بلکہ وہ شخص جو غمگین ہے وہ مبارک ہے اور وہ شخص کیا ہوگا؟ وہ تسلی پائے گا۔ اب ہم بائبل مقدس کے نقطہ نظر سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کس سبب سے کس قسم کی غمگینی میں انسان مبارک ہو سکتا ہے۔ فرسٹ آف آل، وہ شخص جو اپنے گناہوں پر ماتم کرتا ہے، جو اپنی عزت نفس کے کھوئے جانے پر غمگین ہو، جو توبہ کا غم محسوس کرے، اس زمرے میں دائیں طرف کا صلیبی ڈاکو آتا ہے اور نصرت بیٹے کی جب ہم تفصیل پڑھتے ہیں یا داؤد نبی کا غم آتا ہے، ان لوگوں کو ہم غمگین کہتے ہیں۔ اب اس کو آسان لفظوں میں اس طرح بیان کروں گا، وہ شخص جو اپنے گناہوں پر ماتم کرتا ہے۔ اگر کوئی گناہگار شخص ہے، اگر کوئی گناہگار شخص ہے اور وہ اپنی عزت نفس کے کھوئے جانے پر ماتم کرتا ہے، غمگین ہوتا ہے، تو وہ شخص کیا ہے؟ مبارک ہے، کیونکہ اس کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ میں نے جو گناہ کیے ہیں اس گناہ کے سبب سے میں خدا کی قربت سے محروم ہوں، اب میں خدا کا دیدار نہیں کر سکتا ہوں، میں برا شخص ہوں، میں تو اس کے حضور جا بھی نہیں سکتا ہوں۔ اس عمرے میں جب وہ غمگین ہوتا ہے، وہ اداس ہوتا ہے، وہ افسردہ ہوتا ہے، تو بائبل مقدس اس کو مبارک کہتی ہے کیونکہ آخری زمانہ میں وہ تسلی پائیں گے۔ اور دنیا میں جو غمگین ہوتے ہیں، نہ وہ توبہ کرتے ہیں، نہ وہ معافی مانگتے ہیں، بلکہ وہ گناہ پر گناہ کیے جاتے ہیں، گناہ پر گناہ کیے جاتے ہیں، گناہ پر گناہ کیے جاتے ہیں، اور اپنی ان کی
जिंदगियों में उदासी छाई रहती है, उसके पास जितनी मर्जी दौलत हो फिर भी वो उदास रहता है, मायूस रहता है, परेशान रहता है, अफसुर्दा रहता है, रंजीदा रहता है, क्योंकि खुदा की खुशनुदी उसके अंदर नहीं होती है। क्योंकि ज़बूर 16 में लिखा है कि खुदा की हजूरी में कामिल शादमानी है। और यहाँ पर जो गमगीन शख्स है, जो तौबा करता है, अपने गुनाहों पर अफसुर्दा होता है, निजात पाता है, खुदा के कलाम में वो लिखा है कि वो तसल्ली पाएंगे, क्योंकि वो खुदा की प्रेजेंस को एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। वो खुदा की प्रेजेंस को वो एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। और जहाँ पर यीशु होता है वहाँ पर खुशियाँ होती है, वहाँ पर गम खुशियों में तब्दील हो जाता है। और खुदा इंसान की बेरौनक जिंदगी में जिंदगी को मुंतकिल कर देता है, और ऐसी जिंदगी को मुंतकिल करता है जिसको पा लेने से इंसान मर कर भी कभी नहीं मरता है। हालेलुया। ऐसे गमगीन लोगों को बाइबल का जिंदा खुदा मुबारक कहता है, जो अपने गुनाहों पर मातम करते हैं, जो अफसुर्दा होते हैं, दुनियावी नुक्ता नजर से नहीं बल्कि स्पिरिचुअल तौर पर। अगर उनसे कोई गुनाह सरजद हो जाता है तो वो अपने उस गुनाह के लिए मातम करते हैं, वो रोते हैं, वो पीटते हैं कि ये गुनाह मुझसे हो गया है, इस गुनाह के सबब से खुदा मुझसे नाराज है। उनकी आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं। और ज़बूर नबीस इस तरह फरमाता है कि जो आंसुओं से बोलते हैं वो खुशी के साथ काटेंगे, क्योंकि जब आंसू ज़ारो ज़ार निकलते हैं तो जो दिल होता है वो दिल से गुबार निकलना शुरू हो जाता है, और इंसान अपने आप को खाली कर देता है। और इस हद तक खाली कर देता है कि बाइबल मुक़द्दस बताती है कि वो तसल्ली पाएंगे और वो लोग मुबारक हैं। हालेलुया। जब इंसान को कोई गम होता है तो वो ज़ारो ज़ार रोता है, दुनियावी नुक्ता नज़र से भी। और जब वो रो लेता है तो वो हल्का हो जाता है। जब वो रो लेता है तो क्या होता है? ऐसा होता है कि नहीं होता? किसको तजर्बा इस बात का? जब किसी का अजीज मर जाता है या कोई ऐसा गम होता है, तो जब अगर कोई इंसान रो ले तो वो हल्का, कुछ कहते हैं रोन दे, कोई गाली बोझ हल्का हो जाए, रोन दो ना। तो बाइबल में लिखा है कि जो आंसुओं से बोलते हैं वो खुशी के साथ, और खुशी के साथ क्या काटेंगे कि भाई वो तसल्ली पाएंगे। क्यों तसल्ली पाएंगे? क्योंकि मुबारक है वो जो दिल के करीब है, मुबारक है वो जो गमगीन है। क्या है? मुबारक है वो जो गमगीन है, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। और तसल्ली किससे पाएंगे? खुदा के कलाम से तसल्ली पाएंगे, वर्ड ऑफ गॉड से तसल्ली पाएंगे। खुदा की कलाम की खुशबू से उनकी जिंदगी महक उठेगी। दुनिया जिसे गमगीनी कहती है, बाइबल उसकी नफी करती है, क्योंकि दुनिया जो गमगीन होती है वो अपने कामों के सबब से और वहां पर तौबा नहीं करती है। बाइबल के जो मानने वाले लोग हैं, जिनका तकवा खुदा के कलाम पर है, जिनका जीना मरना उठना बैठना खुदा का कलाम है, जो हर वक्त खुदा के कलाम की मुरादी करते हैं, और अगर वो तौबा, अगर वो गुनाह करते हैं तो उसको पशेमानी होती है। और जब पशेमानी होती है तो वो बात पंजाबी में जो रड़कती रहती है, क्या होती है? रड़कती रहती है, सोन नहीं देती। अब वो क्या करता है? वो मातम करता है, आंसू बहते हैं, वो घुटनों के बल हो जाता है, वो दुआ करता है। तो बाइबल का जिंदा कदूस और गयूर खुदा कहता है कि मुबारक है वो लोग जो गमगीन है, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे, क्योंकि वो अपने गुनाहों के ऊपर हंसी और मुस्कुराहट का नारा नहीं लगाते हैं, बल्कि वो अफसुर्दा होते हैं, उनकी आंखें अश्कबार होती हैं, वो घुटनों के बल होते हैं, वो तो माफी मांगते हैं, वो तौबा करते हैं, और वो तसल्ली पाएंगे, क्योंकि मैं इन्हीं के लोगों के लिए तो आया हूं। तो बाइबल जो अपने गुनाहों पर मातम करते हैं, जो अपनी इज्जत नफ्स के खोए जाने पर गमगीन होते हैं, जो तौबा का गम महसूस करते हैं, इसी तरह एक डाकू जिसकी बात मैं कर रहा हूं, जो सलीब पर डाकू होता है, उसने क्या किया? तो सारी जिंदगी जुल्म और सितम किए होते। सलीब पर कितने डाकू थे? 4 या 5? नहीं, 4 थे। कितने थे डाकू? अब जो 2 डाकू थे, एक दाएं तरफ था और एक दाएं था और एक जमीन पर था। कहां पे था? कहां पे था? सोचो, है? एक जमीन पर था और एक दाएं तरफ था। कहां पे था? दाएं तरफ ही था, जमीन पे तो नहीं था। है? जमीन पे नहीं था। तो किस तरफ था? दाएं तरफ ही। दाएं तरफ था। दाएं तरफ और एक बाई तरफ था। बाई तरफ? दाएं तरफ सज्जे से थे, खब्बे से। अच्छा, हाँ चलो शुक्र। हाँ, नहीं समझते आ रही। एक दाएं तरफ था और एक बाएं तरफ था। अब बाइबल मुकद्दस बताती है कि
جو دائیں طرف کا ڈاکو تھا جو صلیب پر لٹکایا گیا تھا اس نے ساری زندگی کیا اچھے کام کیے تھے؟ بولے کیا ساری زندگی اچھے کام کیے تھے؟ اس نے غلط کام کیے تو صلیب پر لٹکایا گیا تھا نا، سوائے یسوع کے۔ اب وہ کیا کرتا ہے؟ صرف ایک لفظ کہتا ہے اپنی زبان سے کہ ہم تو گناہ گار ہیں، ہم تو اپنے کیے کی سزا پا رہے ہیں، لیکن یہ تو نیک شخص ہے، اس نے تو کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ تو وہ کیا کہتا ہے؟ یسوع مسیح سے درخواست کرتا ہے کہ جب تو اپنی بادشاہت میں تو کیا کرنا؟ اب کیا ہے جب وہ یہ لفظ کہہ رہا ہے تو در حقیقت اپنے کاموں پر اپنے گناہوں پر کیا کر رہا ہے کہ کیا کر رہا ہے؟ اقرار کر رہا ہے اور اس کی معافی مانگ رہا ہے، توبہ کر رہا ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے اس کو کیا کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، کیونکہ وہ اس کی بادشاہت کو، اس کی کنگڈم کو قبول کر چکا تھا۔ اور جو کوئی بھی یسوع مسیح کو قبول کرتا ہے وہ خدا باپ کے بیٹے اور بیٹیوں میں شامل ہو جاتا ہے، اور یسوع کے پاس جتنے بھی لوگ ہیں وہ ان کو کھونا نہیں چاہتا۔ اسی طرح مصر بیٹے کی مثال جب لیتے ہیں تو اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنے باپ سے سارا روپیہ پیسہ لیا، اپنا حصہ لیا، جس طرح آج بھی لوگ لیتے ہیں۔ تو وہ کیا کیا ہوا ہے؟ وہ کسی اور دوسرے شہر میں چلا جاتا ہے حصہ لے کے، وہاں پر اپنی دولت کو عیش و عشرت میں خرچ کر دیتا ہے، اور اب غمگینی کی حالت میں ہوتا ہے۔ وہ دوبارہ سب کچھ کہتے ہیں نا، مچھلی اتنی دیر تک واپس نہیں آتی جتنی دیر تک پتھر چنا چڑھے۔ وہ سب کچھ کیا ہے وہ دیکھ کر آیا، اور واپس اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ میرا باپ جو ہے وہ مجھے ایکسیپٹ کر لے گا میں جیسا بھی ہوں، کیونکہ یہاں پر جو زندگی میں گزار رہا ہوں وہ اچھی نہیں ہے۔ وہ پشیمان ہے، وہ دکھی ہے، رنجیدہ ہے، افسردہ ہے، وہ اکیلا ہے۔ تو بائبل میں جب وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اپنے باپ سے آ کر معافی مانگتا ہے، توبہ کا طلبگار ہوتا ہے، تو اس کا باپ کیا کرتا ہے؟ اس کو گلے سے لگا لیتا ہے۔ اسی طرح خدا یسوع مسیح ہے، یہ طرح کی تمثیل ہے، لیکن یہ خدا باپ اور انسانوں کی بات ہو رہی ہے۔ اب جیسے ہم خدا باپ کے سامنے جاتے ہیں، یسوع مسیح کے پاس جاتے ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، تو ہمیں اپنے گلے سے لگا لیتا ہے۔ اور اسی لیے خدا یسوع مسیح نے کہا ہے کہ مبارک ہے وہ جو غمگین ہے، کیونکہ وہ تسلی پائیں گے۔ اور تسلی کس سے پائیں گے؟ اسی طرح داؤد نبی نے گناہ کیا۔ کون سا گناہ کیا تھا انہوں نے؟ عورت کا گناہ کیا انہوں نے۔ کیا گناہ کیا انہوں نے؟ عورت کا گناہ کیا۔ اور جب وہ اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں زبور میں کہ انہوں نے بہت ساری جدوجہد کی، بڑی ٹینشنوں میں، پریشانیوں میں، مصیبتوں میں، دکھ میں آنسو بہا بہا کر خدا کے آگے گڑ گڑائے ہیں۔ پھر زبور 51 میں بھی دیکھتے ہیں کہ کیا ہے جی؟ فضل نالہ رب بخش گناہ سب میرے ہے۔ وہ سارے جو زبور 51 ہے اس میں انہوں نے اپنی جو طبیعت کے بارے میں بیان کیا ہے۔ تو خدا کہتا ہے غمگین مبارک ہے وہ لوگ جو غمگین ہیں، جو ایسے غمگینی میں ہے، جو ایسی غمگینی میں ہے وہ مبارک ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی تانوں اپنے باہر جاؤ تو اپنے سبب نہ ٹھوکر دا سبب پڑھو تسی غمگین ہو، تسی کوئی بائبل لکھا ہے غمگین نہ، ایسے غمگینوں کو بائبل مبارک نہیں کہتی۔ اگر آپ کو اپنے گناہوں پر پشیمانی نہیں ہے، دکھ نہیں ہے، آپ غمگین نہیں ہیں، آپ کچھ اور ہیں۔ غلطی کرتے ہیں تو پشیمان ہوا کریں، توبہ کیا کریں اس کے اوپر، تو تب آپ مبارک ٹھہریں گے اور آپ تسلی پائیں گے۔ اب بڑی خوبصورت بات ہے، فلپیوں اس کا 3 باب اس کی 18ویں آیت کا جب مطالعہ کرتے ہیں، مقدس پالوس رسول یہاں پر فرماتے ہیں کیونکہ بتھیرے ایسے ہیں جن کا ذکر میں نے تم سے بارہا کیا ہے۔ بتھیرے ایسے ہیں جن کا ذکر میں نے تم سے بارہا کیا ہے، اور اب بھی رو رو کر کہتا ہوں، اور اب بھی رو رو کر کہتا ہوں کہ وہ اپنے چال چلن سے مسیح کی صلیب کے دشمن ہیں۔ کس کے دشمن ہیں؟ دیکھیں، میں جب کوئی خدا کے کلام پر عمل نہیں کرتا ہے، یقین جانے میرا دل بڑا اداس ہوتا ہے، میں بڑا پریشان ہوتا ہوں۔ اور یہ بائبل مقدس میں پالوس رسول بھی کہہ رہا ہے کہ کیا ہے؟ کیونکہ بتھیرے ایسے ہیں، کیونکہ ایک نہیں ہے، ایک ایسا شخص نہیں ہے، بتھیرے ایسے ہیں جن کا ذکر میں نے تم سے بارہا کیا ہے۔ بارہا کا مطلب ہے بار 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 ایک کوئی گل، ایک کوئی گیت گاتا رہا ہوں، ایک کوئی بات کہتا رہا ہوں۔ اور وہ بات کیا ہے
اور اب میں رو رو کر, پہلے اس نے ذکر کیا ہے باتوں سے, اب وہ رو رو کر کہتا ہے کہ وہ اپنے چال چلن سے, کن سے, اپنے چال چلن سے خداوند یسوع مسیح کی صلیب کے کیا ہے, دشمن ہے. ہمیں سے بہت سارے لوگ ہیں جو مسیح کی صلیب کے دشمن ہیں. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا کے کلام کی صحیح منادی کریں, اور اگر آپ نہیں کرتے ہیں تو ایک خادم کو رونا آتا ہے, اور اگر پلوس رو رہا ہے تو یقین جانے جو خدا کے صحیح خادم ان کو بھی رونا آتا ہے, مجھے بھی رونا آتا ہے. یقین جانے جب میں منادی کرنے جاتا ہوں لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے, مجھے بڑا رونا آتا ہے, یار پتہ نہیں کی پریشانی, ایسے تو نہیں بات جانا, توبہ نہیں کرنا. اور بعض لوگ خدا کے کلام کی باتوں کا جو توق بنا کر گھومتے ہیں لیکن خدا کے کلام پر نہیں چلتے, ان پر بھی افسوس ہوتا ہے, مجھے رونا آتا ہے. یقین جانے وہ صحیح مرادی نہیں کر رہے ہوتے, اپنے گھر کا صحیح کام کر رہے ہوتے ہیں, رشتہ داروں کے ساتھ صحیح مل رہے ہوتے ہیں, لیکن جب انجیل کی مرادی کرنے کا وقت آتا ہے ان کی ٹانگوں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے, ان کے سر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے, جسم میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے, وہ خدا کے کلام کی مرادی کر نہیں پاتے. افسوس ہے ان پر. پلوس کہہ رہا ہے کہ مجھے رونا آ رہا ہے ان کے لوگوں کے اوپر کہ وہ صلیب کے دشمن ہیں, وہ مسیح کے صلیب کے دشمن ہیں. افسوس ہے ایسے لوگوں پر جو کہلاتے تو مسیح ہیں لیکن مسیح ان کی زندگی سے نظر ہی نہیں آتا ہے. افسوس ہے ان کی زندگی پر. کاش کہ وہ خدا کے کلام کی باتوں پر عمل کرتے اور مسیح کے دشمن نہ ہوتے, مسیح کی صلیب کے دشمن. ہمارا ایمان خدا کے کلام پر ہے, اس کی صلیب پر ہے, ہمارا نشان صلیب ہے, ہمارا فخر صلیب ہے. اگر ہم مسیح کی صلیب کے دشمن ہیں تو یقین جانے ہم صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے. خدا ایسے لوگوں کو مبارک کہتا ہی نہیں. شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو کہلواتے تو مسیح ہیں لیکن مسیح ان کی زندگی میں نظر نہیں آتا. اس آیت کے مطابق مقدس پولس کسی کی موت کا غم کر کے نہیں بلکہ گناہوں میں مرنے کا غم کر رہے ہیں. جب وہ رو رہا ہے نا تو اس کو افسوس بنا کس چیز کا ہے کہ یہ جو اپنے آپ کو مسیح کہلوا رہے ہیں در حقیقت یہ مسیحی نہیں ہے, اور مجھے رونا اس بات کا آ رہا ہے کہ میں منادی کر رہا ہوں اور ان کو بچا نہیں پا رہا ہوں کیونکہ یہ مرتے جا رہے ہیں, یہ مرتے جا رہے ہیں, اور آخرکار یہ مر جائیں گے اور یہ ابدی موت کی طرف گامزن ہو جائیں گے. غم دو قسم کے ہوتے ہیں. غم کیا ہوتے ہیں؟ دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک غم جو موت لاتا ہے, ایک غم جو موت لاتا ہے, اور دوسرا توبہ پیدا کرتا ہے. ایک غم جو موت لاتا ہے اور دوسرا کیا کرتا ہے؟ توبہ پیدا کرتا ہے, جس کا انجام نجات ہے. جو توبہ پیدا کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ جب یوحنا رسول کی بات سے لکھا گیا انجیلی بیان اس کا 4 باب اس کی پہلی دوسری آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر یوں مرقوم ہے کہ تمہارا دل نہ گھبرائے, تم مجھ پر ایمان رکھتے ہو, تم خدا پر ایمان رکھتے ہو, تم مجھ پر بھی ایمان رکھو. تمہارا دل نہ گھبرائے, تم خدا پر ایمان رکھتے ہو, تم مجھ پر بھی ایمان رکھو. جب ہم خدا یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں تو ہم نے غم نہیں کرنا ہے, کیونکہ ایک غم جو ہے وہ موت لاتا ہے اور دوسرا غم جو ہے وہ توبہ پیدا کرتا ہے, اور جو توبہ پیدا کرتا ہے وہ یسوع مسیح پر ہمارا ایمان بھی لے کے آتا ہے, اور یسوع مسیح کے نام پر ایمان لے آنے کے سبب سے ہم نجات پاتے ہیں. ہاللیلویا. ہم کیا کرتے ہیں؟ اور جو نجات پاتے ہیں وہ غمگین ہیں, وہ مبارک ہیں, اور وہی تسلی پائیں گے. آج بھی ہمارے چہروں پر اداسیاں چھائی ہیں, آج بھی ہم افسردہ ہیں, آج بھی ہم خوش نہیں ہیں, کیونکہ ہم ویسے غمگین ہیں جیسی دنیا چاہتی ہے, ہم ویسے غمگین نہیں ہیں جیسا کلام چاہتا ہے. اگر آپ کلام کے سبب سے غمگین ہوں گے تو آپ مبارک ہوں گے, اور جب مبارک ہوں گے تو آپ تسلی پائیں گے. لیکن جب دنیا کے نقطہ نظر سے آپ غمگین ہوں گے, دنیا کی ٹھوکروں سے, لعنتوں سے, پیسوں کے نہ ہونے کے سبب سے آپ غمگین ہوں گے, تو آپ لعنتیں ہی اکٹھے کریں گے, آپ پریشانیوں میں مبتلا رہیں گے, آپ بیماریوں میں مبتلا رہیں گے, اور خدا کا کلام ہرگز آپ کو تسلی نہیں دے گا, کیونکہ تسلی جو ہے, جو خوشی ہے وہ خدا کی حضوری میں ملتی ہے. ہاللیلویا, ہاللیلویا, ہاللیلویا. آئے زوردار تالیاں خدا کے